ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائی دیجیے گا، وزیر اعظم کا آج پیغام دیانتداری، محاسبے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب اور نئے سفر کے آغاز کا عزم۔ اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ بھی ریاستی استحکام کی طرف فتنہ فساد گالی گلوچ بند کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا بقول ان کے، آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ نے پیغام بتایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام قوم کو دینے کی بجائے انہیں ان الفاظ پہ خود سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، محاسبہ انہیں اپنا کرنا چاہیے۔ جو کیا اسے کہتے ہیں، دیانتداری کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اگلے سفر کے حوالے سے بات کی ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ان کے منہ سے بے معنی لگتے ہیں۔ 14 اگست کے پیغام کے حوالے سے بھی بے معنی لگتے ہیں، کیونکہ یہ جس وقت آپ زبردستی بیٹھے ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہو، تو آپ کا کوئی لفظ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ سو اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ دس پرائم منسٹر سیز۔ رہ گئی بات چیف منسٹر صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ گالم گلوچ و انتشار کی بات، جس صوبے کے اندر آپ کو جشن آزادی سے منانے کی اجازت نہ ہو، اور وہاں ضلع میں پنڈی ضلع لے لیں، آپ لاہور میں آپ دیکھ لیں لبرٹی پہ کیا ہوا، باقی پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں کل اور پرسوں کیا ہوتا رہا ہے، آپ پھر لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ انتشار تو آپ بحیثیت حکومت پھیلا رہے ہیں، جب آپ بچوں کو، خواتین کو اور نوجوانوں کو جشن آزادی سے منانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے کریک ڈاؤنز کیے ہیں، آپ نے لوگوں سے جھنڈے چھینے ہیں، آپ نے لوگوں کو جھنڈے لہرانے کی اجازت نہیں دی ہے، آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے خوشی منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فتنہ اور انتشار جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو ہو گیا وہ آپ نے کیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے لوگوں کی سیٹیں چوری کی ہیں، آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس صوبے میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ سو آپ کے یہ الفاظ نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ دیکھیں، جس جماعت نے 17 سیٹیں لی ہوں اور ان کی حکومت جو ہے وہ سینکڑوں سیٹوں سے بنا دی جائے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سرکاری سے پیغام ہوتے ہیں؟ یہ سرکاری پیغام انہوں نے دے دیا، لوگوں نے جو ان کی پارٹی کے ہو گئے، شاید کسی نے ریٹویٹ بھی کر دیا ہو۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سیاسی استحکام کا ذکر بھی کیا مریم صاحبہ نے۔ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے سر؟ بیکاز ایک اہم ترین فریق اور سٹیک ہولڈر اس سسٹم کا پی ٹی آئی ہے، آپ لوگ ہیں، اور اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کو سرٹنٹی میں بدلنا، سٹیبلٹی میں بالکل بالکل، اس کا تو بڑا آسان راستہ ہے۔ دے شوڈ لیو دا گورنمنٹ ٹمارو، اور وہ جو حقیقی نمائندے ہیں قوم کے، وہ آ کے بیٹھیں، لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے۔ جب وہ قوم کے اللہ نے حکومت سنبھالیں گے، جن کو عوام نے اپنے لیے پسند کیا ہے، جن کو چوز کیا ہے، تو پولیٹیکل سرٹینٹی آ جائے گی۔ انسرٹینٹی تو ہونی ہے۔ جس وقت جن کو ہرایا گیا ہے، جو جیتے نہیں ہیں، وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر آپ کہیں کہ اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام آ جائے، تو یہ نہیں آ سکتا۔ جیسے ون لائنر، اس کے اوپر زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی میں جنہوں ووٹ دیتا ہے انہوں تسی اگے نہیں آن دیتا، اور جو الیکشن ہار گیا اس کو بٹھا دیا۔ سیاسی استحکام کی بات کس منہ سے کرتے ہیں لوگ؟ کوئی سیاسی استحکام سر رانا ثناء اللہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سر آپ کے پاس دو آپشنز تو آج بھی موجود ہیں، ایک معافی مانگنے کے عمران خان کے، اور دوسرا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ سو کیا آپ اندرونی طور پہ مشاورت کر رہے ہیں؟ بیکاز ابھی تو ایک سٹیل میٹ دکھ رہا ہے نا شیخ صاحب، لگ رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم آج بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہیں آپ کے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 5 سال سے پہلے اس کو باہر نہیں آنے دیں گے، جو ہم سے ہو سکتا ہوا وہ ہم کریں گے اور اس کو اندر رکھیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف آپ ہمارے بندوں کو ڈنڈے ماریں، ان کو عدالتوں میں ڈریگ کریں، اور ہمارے لیڈر کے بارے میں آپ کہیں کہ اب جھوٹے کیسز اتنے ڈالیں گے کہ باہر نہیں نکلنے دیں گے، ساتھ ٹو لک گڈ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں وہ یہ کہہ دیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے منہ پاگل رکھے جے، لوگوں کو آپ پھول بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری رہے گی معافی کی بات، عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سی سی فوٹیج نکال لیں 9 مئی کے واقعات کی، اور اس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگ تھے یہ کچھ کرنے والے، اور جو لوگ ہوں گے
تو ان کی باز پرس بھی کی جائے گی اور پھر ہم معذرت بھی کریں گے. اگر نہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ کو جھوٹے مقدمات بنا کے ہمیں اندر رکھنے پہ معافی مانگنی چاہیے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ نے ہمارے سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں یہ سر ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی ہے نا سر. ایک سسٹم کے اندر اٹ سیمز آل بیٹس آر آف رائٹ ناؤ. ایوری بڈی از آل ان. مسئلہ یہ ہے کہ سر just because somebody has taken over the government fraud سے دھوکے سے تو ہم اپنے حق کے لیے لڑنے کی بجائے ہم یہ کہیں کہ اب ہم ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں, اب ہم درمیانی پوزیشن لے لیں کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھ گئے. نہیں, یہ اس طرح اتنے کمزور نہیں ہیں ہم اگر اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے تو ہم لوگوں کے حق کے لیے کیا لڑیں گے. یہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہے, اس دا رائٹ پوزیشن ہے, یہ ایگزیکٹ پوزیشن ہے. اور اپنے حق کے لیے کیسے لڑنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ؟ کیا حکمت عملی مرتب پائی ہے؟ جو قانون اور آئین جو جس چیز کی اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج یہ ہمارا حق ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس احتجاج ہمارا حق ہے. عدالتوں میں ہم کیس لڑ رہے ہیں, خان صاحب تمام کیسز عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, کوئی عدالت کے باہر جا کے نہیں لڑ رہے, عدالت کے اندر ہمارے وکیل پیش ہوئے ہیں. یہی وہ میڈیمز ہیں جہاں ایک قانون اور حق کی لڑائی کی جاتی ہے. ہاں, جب آپ اس میں بھی لوگوں کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے, وہاں بھی آپ لوگوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں بھی آپ ٹویٹر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں بھی آپ واٹس ایپ کے اوپر کوئی ایسی فائر وال لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکیں, منہ یعنی کہ ہونٹ سینے کی آپ بات کرتے ہیں, تو چیزیں تو پھر خراب ہوتی ہیں. جس چیز کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے ناحق وہ باہر نکلتی ہے ایرپٹ کر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا رائٹ ہے آئین کے مطابق, اگر آپ ہمیں اس کے تحت بھی پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے تو پھر کیا بحث کیا رہے گی یہ پیچھے. اور سر سڑکوں کے رخ کرنے کی بات کی عمران خان صاحب نے کہ اب سڑکوں پہ آیا جائے گا, اگلے چیف جسٹس کو نوٹیفائی کرنے کا تقاضا بھی کیا. یہ سڑکوں پر کب نکلا جائے گا, کوئی ٹائم فریم سیٹ ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ پنجاب کتنی بڑی تعداد میں 2 دنوں کے کریک ڈاؤن کے باوجود باہر آیا ہے. ڈیٹینشن آرڈرز نکالے گئے ہیں میر کہ بندے 14 اگست کو جشن نہ منا سکے, 13 کی رات کو باہر نہ نکل سکے. 3 MP کے آرڈرز نکالے گئے ہیں, لاٹھی چارج کیا گیا ہے, شیلنگ کی گئی ہے. لوگ اس کے باوجود کتنی بڑی تعداد میں نکلے, جس نے نہیں بھی نکلنا تھا پھر بھی وہ نکلا. تو جلدی لائے عمل خان صاحب نے بتایا ہے وہ دیں گے, پرامن احتجاج ہوتا رہے گا. اور اگر یہ انہوں نے ایسی روش جاری رکھی تو پھر ایک گرینڈ احتجاج ہوگا. اور میرے خیال میں ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو حق بات سے آپ نہ روکیں تو ان کے لیے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود